ہم جب ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے، بی بی شازیہ مری میرے ساتھ، عابد بھائیو میرے ساتھ، ہم 12 بجے کی فلائٹ ہماری کینسل، 1 بجے کی فلائٹ سے ہم آ رہے تھے، تو اچانک ہم تینوں پریشان ہو گئے کہ 25-30 آدمی آئے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. ہم نے کہا خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے. پھر پتا چلا جی ہٹو ہٹو کوئی آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے. تو میں نے جب دیکھا تو وہ عارف الوی بھی نہیں تھا اور میاں صاحب تو یہاں پہ تھے، میرا صدر اور وزیر اعظم تو وہ نہیں تھا. یہ اتنی ہڑبونگ کس لیے تھی کہ کچھ بھی ہیں جیسے تیسے ہیں، اللہ نے وفاقی وزیر بنایا ہے، عوام نے منتخب کیا، دھکے پڑ رہے ہیں، ہٹو یہ وہ. اور اس کے بعد جی کوئی شخص آئے تو میں بی بی شازیہ بیٹھی ہیں اور عابد، ہم کہہ رہے تھے یار یہ کون ہے، ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم تو نہیں ہے. تو میں نے سمجھا شاید سری لنکا کا ہے. اس نے بولا نہیں انڈیا کا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے. یہ لگتا تو پروٹوکول کا صدر وزیر اعظم سے نہیں کم نہیں تھا. وہ پھر ہمیں دھکے دھکے اس کو بٹھایا گیا. پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کون ہے، ڈرتے ڈرتے ہم نے، انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحب ہے، یہ ڈی جی صاحب ہے، خدا کی قسم. تو ڈی جی اے ایس ایف. میں نے بولا یہ ڈی جی ہے. بولا میں نے کہا ہمیں دھکے کیوں مار رہے ہو. بولا یہ ڈی جی ہے بھائی. اچھا پھر یہ ایئرپورٹ پہ ابھی بھی 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہ، اب جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے، ہٹو ہٹو ہٹو. بھائی کیا ہو گیا؟ وہ دوڑتے ہوئے سر 4 جیسے آپ کی گاڑی کے اوپر صندوق لگا ہوا ہے نا، ایسی 2 گاڑیاں اور اینٹینا لگے ہوئے، 5-6 گاڑیاں اس کے علاوہ آگے، 3-4 آگے، ہٹو ہٹو. وہ اس میں گاڑی بٹھا، یہ پونٹا ٹو. میں نے کہا یار خدا بچائے، ابھی کیا کرے آدمی. وہ میں شازیہ اور عابد ہم لوگ پریشان ہوئے، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ڈرے ہوئے کہ یار یہ چلا جائے، اللہ کرے کوئی ہم لوگ کو گولی وولی نہ مار دے. تو یہ کیا ابھی، اور ہمارا وزیر بیچارہ اس چوک میں لاوارث، ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ نہیں جو اس کی لاش کو عزت سے اٹھاتا. وہ جو وہاں پہ پولیس والے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے پولی کلینک میں یہ بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وزیر ہے، ہم تو روڈ سے اٹھا کے لائے. آپ کیا کر رہے ہیں آسٹریلٹی کے نام پہ؟ یہ آپ کے جج 20-20 18-18 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں، آپ کے جرنیل گولف کھیل رہے ہیں 50-50 20-20 پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور آپ 1,60,000 اور مفتی روڈ پہ مرا ہوا پڑا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں. پولیٹیشین برے ہیں. اگر ہم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. اگر ہم اپنے لیے سچ نہیں بولیں گے تو ہم عوام کے لیے سچ نہیں بول سکتے. یہ جھوٹ ہے، یہ دکھاوا ہے. میں نہیں مانتا اس بات کو. یہ جھوٹ اور دکھاوا بند کیا جائے. جناب اعلیٰ کتنا سراہا گیا آپ کو. ہم نے عوام کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہونے کی کوشش تو کی، کریں گے بھی، لیکن جناب اعلیٰ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. خدا کے واسطے مفتی صاحب کا دکھ ہمارے لیے بہت بڑا ہے. اگر ان کا دکھ بہت کچھ ہمیں سکھاتا بھی ہے. دیکھو ان بیوروکریسی کو، دیکھو ان ججوں کو، جرنیلوں کو، اور پھر آپ کتنا بھی بولو 1,60,068. جب ہم اس کو لے کر چلے تو یہ تمام عوامل ایک ساتھ اس روز ہو گئے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا تاثر چلا گیا جس کے لیے ہرگز وہ بات نہیں کی گئی تھی. کوٹ پہ آتے جاتے ہوئے کچھ ایسے معاملات ہوئے جس سے مطلب یہ تھا کہ ایک تاثر مل رہا تھا کہ یار کوئی زیادہ مطلب معتبر ہے یا کوئی چھوٹا ہے. تو اس پر میں نے ایک بات کی تھی، وہ بات تھوڑی سی تفصیل میں ہو گئی. اچھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق بھی سیکیورٹی فورسز سے اور ناظر سروس ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم ہمیشہ کہتے رہے، ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ سیکیورٹی ادارے ہمارے آج کے لیے اپنا کل، ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں، اور وہ ہم وقت اس ملک کے دفاع کے لیے فرنٹ لائنرز ہیں، اور ان کی شہادتیں بھی بہت ہوئی. تو ان کے لیے ہمیں احترام بھی ہے، عزت بھی، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کو بھی سیکیورٹی ملے، ان کو بھرپور سیکیورٹی کے حوالے سے تو نہیں بلکہ ایک واقعے کے حوالے سے جو بات ہوئی اس کا غلط تاثر گیا، اور اگر کسی کی اس میں دل آزاری ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہرگز ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے اداروں کے، اپنے حاضر سروس اداروں کے کوئی بھی فرد ہو اس کے لیے ہم کوئی بھی ایسی بات کریں جو ان کے لیے حوصلہ شکنی یا دلی تکلیف کا باعث بنے. تو وہ اس کا الگ کانٹیسٹ میں وہ چلا گیا، اور جس بھی کانٹیسٹ میں گیا میرا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا. وہ ایک روانی میں اگر 2-4 باتیں کوئی اس طرح کی ہوئی ہیں جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنی ہے یا اس کے لیے کوئی تاثر اور گیا ہے، تو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا.